قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ شام، فلسطین، کشمیر، افغانستان کے مسلمان بزدلوں سالوں سے اس جنگ کے خوف اور اسی خوف کے سائے تلے جی رہے ہیں۔ یورپ اور مغربی ممالک کے بدماشوں، یہ تو ابھی صرف شروعات تھی جو تمہاری چیخیں ساتوں آسمان تک پہنچ چکی ہیں۔ تمہیں شام، فلسطین، کشمیر، افغانستان کے مسلمانوں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی؟ شرم کرو، اب شاید تمہیں پتہ لگا ہوگا کہ جنگ کا خوف کیا ہوتا ہے، دھماکے کا ڈر کیا ہوتا ہے۔ افغانستان میں 20 سال تک بم برساتے رہے، ڈرون مارتے رہے، تب تمہیں یہ خوف محسوس نہیں ہوتا تھا؟ ہاں جانتا ہوں، تمہیں اس وقت مسلمان کے خون کی قدر و قیمت نہ تھی، لیکن اب تمہیں معلوم ہوا کہ بم کیسے برسائے جاتے ہیں، بچے ماؤں سے کیسے جدا ہوتے ہیں، خون ہوتا کیا ہے، یہ اب تم اچھی طرح جان چکے ہوگے۔ خیر دوستو، اب یہ روس یوکرین جنگ میں انتہائی خطرناک موڑ آ گیا ہے۔ امریکہ نے سوچا تھا کہ وہ افغانستان کی طرح اس جنگ کو بھی طول دے گا، لیکن شاید بائیڈن بھول گیا کہ یہ انتہائی خطرناک کمانڈو پیوٹن کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیوٹن انتہائی کھر دماغ اور لڑاکا آدمی ہے، وہ کسی کی بات نہیں سنتا۔ اب ہونے کیا لگا ہے؟ امریکی صدر کی طرف سے یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا پیوٹن نے جنگ سے قبل اعلان کیا تھا کہ اگر اس جنگ میں کوئی دوسرا ملک کودا تو پھر ہم روس کے تحفظ کے لیے نیوکلیئر ہتھیار چلانے سے بھی گریز نہ کریں گے۔ اب وہی صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ امریکہ نے پورے یورپ میں اپنے ہتھیاروں کی دکان سجا لی ہے۔ اب اس روس یوکرین جنگ کے لیے یورپ کو وافر مقدار میں اسلحے کی ضرورت پڑے گی، جو وہ اب امریکہ سے خریدیں گے۔ امریکی اسلحے کو زنگ لگ رہا تھا۔ امریکی معیشت کووڈ کے بعد ڈاؤن سے ڈاؤن تر ہوتی جا رہی تھی۔ یہی وجہ ہے جو امریکہ نے پرامن ملک میں دوبارہ جنگ کا طبل بجوا دیا اور اسلحہ بارود کا دوبارہ بازار گرم کر دیا۔ اب ہونا پتہ کیا ہے؟ امریکہ نے پہلے مرحلے میں یوکرینی افواج کو خطرناک اسلحہ فراہم کرنا شروع کر دیا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس میں خطرناک اینٹی میزائل ٹینک ریڈار میزائل سسٹم جو امریکہ نے سعودی عرب کو فراہم کر رکھا ہے۔ امریکہ نے یوکرینی صدر کو کہا ہے کہ پہلے تم ہتھیاروں سے مقابلہ کرو، دوسرے مرحلے میں ہم اپنے بحری بیڑے بلیک سی میں پہنچا رہے ہیں، جہاں سے روسی افواج کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا کے خطرناک ترین F-35 جنگی طیارے اڑائے جائیں گے۔ اور یوں دوستو، ایک نہ ختم ہونے والی خطرناک جنگ کا آغاز پھر یہیں سے شروع ہوگا۔ دوستو، اس وقت جنگ سپر میسی کی ہے۔ یہ جنگ روس یوکرین کی جنگ نہیں، یہ جنگ دنیا کے ابھرتے ہوئے دو بڑے بلاکس کی ہے۔ ایک طرف امریکہ، بھارت، مغربی اور یورپی ممالک ہیں، تو دوسری جانب پاکستان، روس، چین، ایران سمیت دیگر اسلامی ممالک ایک طرف ہیں۔ پاکستان، چین، روس والا بلاک دنیا میں معاشی طاقت کے طور پر آگے بڑھ رہا ہے، جس کی تکلیف امریکہ، بھارت اور مغربی اور یورپی ممالک کو بہت زیادہ ہے، کیونکہ چین والے بلاک کے آگے آنے سے امریکہ والے بلاک کی معیشت زبردوز ہونے جا رہی تھی۔ چین والے بلاک کو معاشی سپر پاور بننے سے روکنے کے لیے ہی امریکہ نے جان بوجھ کر روس یوکرین جنگ چھیڑی ہے، اور کیونکہ اب روس ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار ہے تو روسی صدر نے اپنی نیوکلیئر فوج کو بھی ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ دوستو، روسی صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ نیوکلیئر فورس کو الرٹ کرنے کی وجہ نیٹو کے روس کے خلاف جارحانہ بیانات ہیں۔ دوسری طرف اقوام متحدہ میں امریکی سفیر کا روسی صدر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہنا تھا کہ روس کا ایٹمی فورس کو الرٹ کرنے کا فیصلہ ناقابل قبول ہے۔ اس سے قبل یوکرینی وزارت دفاع نے 4300 روسی فوجی مارنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یوکرین کے خلاف جنگ میں روسی فوج کو نقصانات پہنچائے ہیں۔ یوکرینی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ اب تک تقریباً 4300 روسی اہلکار مارے جا چکے ہیں۔ دوستو، جنگ میں شدت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ جنگ اس لیے بھی جلد ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ سپر میسی کا معاملہ ہے۔ جو بھی پیچھے ہٹا
बिलखसूस अगर रूस पीछे हटा तो ये पाकिस्तान समेत चीन के लिए बहुत बड़ा धचका होगा, क्योंकि रूस के पीछे हटने का मतलब है कि चीन अपनी तिजारत को समुद्री रास्ते या ज़मीनी रास्ते यूरोप तक नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि यूक्रेन के साहिल ब्लैक सी के साथ लगते हैं। और अगर यहाँ नेटो फोर्सेस तैनात हो गई इस जंग के बाद भी तो ये रूस चीन के लिए बहुत बड़ा अपसेट होगा। दोस्तों इस वक्त जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को खतरनाक हथियारों की खेप भिजवा दी है, जिसकी मालियत तकरीबन 400 अरब डॉलर के करीब बनती है। दोस्तों रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका और यूरोपीय ममालिक भी अब कूद गए हैं। असले की बड़े पैमाने पर खरीदो फरोख्त शुरू हो चुकी है, जो अमेरिका चाहता था। यूक्रेन को अमेरिका यूरोपीय ममालिक ने 13 टैंक शिकन मिसाइल फराहम कर दिए हैं। नीदरलैंड की जानिब से 213 शिकन स्टिंग मिसाइल, बेल्जियम का 2000 मशीन गन्स और हज़ारों टन फ्यूल फराहम करने का भी ऐलान कर दिया गया है। फ्रांस, जिसके राफेल तैयारे वैसे ही दुनिया भर में मशहूर हैं, उसने यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया है। मतलब आप देख लें, सब बदमाश ममालिक एक तरफ, रूस, चीन, पाकिस्तान के ब्लॉक के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उधर नेटो चीफ स्टोलनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन के दिफा के लिए पहली बार नेटो रिस्पांस फोर्स फाल कर दी गई है। नेटो चीफ का कहना है कि अगर रूस बाज ना आया तो पूरी ताकत के साथ मगरबी यूरोपीय ममालिक नेटो के साथ मिलकर रूस पर हमला करेंगे। दोस्तों आइंदा आने वाले 48 घंटे इंतहाई अहम हैं। पूरा यूरोप खतरनाक धमाकों से लरस सकता है। अब देखना ये है ये जंग क्या खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती है। दोस्तों ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।